غزہ پر اسرائیلی حملے جاری، بچے سمیت کئی فلسطینی جاں بحق، انسانی بحران مزید سنگین۔ بمباری، گولہ باری اور عمارتوں کی مسماری، غزہ میں تباہی کا نیا دن۔ پناہ گزیں کیمپ بھی محفوظ نہیں، غزہ میں اسرائیلی کارروائیاں اور عالمی تشویش میں اضافہ۔ دوستو آداب، 13 جولائی ہے، آپ کا میزبان میں ہوں وصال اعظم۔ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیاں ایک بار پھر تیز ہو گئی ہیں۔ تازہ حملوں میں ایک بچے سمیت کم از کم 6 فلسطینی جاں بحق اور متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فضائی حملے یعنی ایئر اسٹرائکس، ڈرون حملے، توپ خانے کی گولہ باری اور رہائشی عمارتوں کی مسماری، یعنی جتنی بھی ریزیڈنشیل ایریاز ہیں ان میں سے کئی مکانوں کو بلڈوزر سے گرا دینا، یہ سلسلہ لگاتار جاری ہے۔ جبکہ امدادی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ غزہ کا انسانی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ تو آخر غزہ میں تازہ صورتحال کیا ہے؟ کن علاقوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کے عام شہریوں پر کیا اثرات پڑ رہے ہیں؟ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنوبی غزہ کا مطلب ہو گیا سدرن غزہ، دکشنی غزہ کے شہر خان یونس کے مغرب میں، خان یونس کے پشچم سائیڈ میں، ویسٹ سائیڈ میں قائم القادسیہ بے گھر افراد کے کیمپ پر اسرائیلی ڈرون حملے کیے گئے۔ یعنی ایک ایسا کیمپ جہاں پر ایسے لوگ رہ رہے تھے جن کے پاس اب گھر بار نہیں رہے، جن کے گھر بار یا تو ایئر اسٹرائک میں ختم ہو گئے یا انہیں مسمار کر دیا گیا۔ ایسے لوگوں کے لیے رہنے کے لیے جو کیمپ تھا جہاں پر ایسے لوگ رہ رہے تھے، ان پر ڈرون سے حملے کیے گئے۔ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ مقامی جو سورسز ہیں ان کے مطابق اس حملے میں ایک فلسطینی جاں بحق ہو گیا، جبکہ کئی افراد زخمی ہو گئے۔ یہ وہ خاندان تھے جو پہلے ہی اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر خیموں میں رہنے پر مجبور تھے، ٹینٹ میں رہ رہے تھے، لیکن اب وہ پناہ گاہیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں۔ اور ایسے ایک نہیں، کئی بار ایسی رپورٹس آئی ہیں جب ایسے لوگوں پر، جو لوگ ریفیوجی ہیں، جو لوگ اپنے گھر بار جن کا سب ختم ہو گیا، جو کہیں ٹینٹ میں رہ رہے ہیں، ان پر بھی حملے کیے ہیں اسرائیل کی طرف سے۔ ایسی بار بار رپورٹ سامنے آ رہی ہیں۔ دوسری جانب غزہ شہر کے الصبرا علاقے میں ایک ورکشاپ پر فضائی حملہ کیا گیا۔ طبی ذرائع کے مطابق اس حملے میں 4 فلسطینی جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے ملبے سے متاثرین کو نکال کر قریبی اسپتالوں میں منتقل کیا، جہاں کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ مرکزی غزہ یعنی سینٹرل غزہ کے البریج پناہ گزیں کیمپ میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ مشرقی علاقے میں اسرائیلی فائرنگ سے کم سن بچی طلحہ ابو مطر جان کی بازی ہار گئی۔ اس واقعے نے ایک بار پھر ان خدشات کو بڑھا دیا ہے کہ جاری جنگ میں بچوں کی ہلاکتوں کی تعداد لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ اسی دوران جو میڈیکل افسران ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ 2 فلسطینی ایسے بھی جاں بحق ہو گئے جو گزشتہ روز کے حملوں میں زخمی ہوئے تھے۔ یعنی یہ سب کچھ 12 تاریخ کی دن میں سیکنڈ ہاف میں 12 جولائی کو شام میں یا رات میں ہوئی ہے، اور آج 13 جولائی کو ہم آپ کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ اس طرح حالیہ اسرائیلی کارروائیوں میں ہلاکتوں کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے۔ صرف فضائی حملے ہی نہیں، یعنی صرف ایئر اسٹرائک نہیں ہو رہے، بلکہ غزہ کے مختلف علاقوں میں اسرائیلی فوج رہائشی عمارتوں اور شہری انفراسٹرکچر کو بھی دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر رہی ہے۔ کیوں کر رہی ہے ایسا؟ سوال فلسطین کے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بھئی ہم اپنے مکانوں میں رہ رہے ہیں، ہمارے مکانوں کو کیوں توڑا جا رہا ہے؟ سول انفراسٹرکچرز کو کیوں مسمار کیا جا رہا ہے؟ کیا جواب ہے اسرائیل کے پاس؟ مقامی رہائشیوں کے مطابق پورے دن مختلف علاقوں میں شدید گولہ باری ہوئی، مسلسل فضائی حملے ہوئے، ایئر اسٹرائکس ہوئی، فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنائی دیتی رہی ہیں، جس کے باعث مزید خاندان اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ دوسری طرف انسانی بحران بھی خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ اقوام متحدہ، یونائٹڈ نیشنز اور امدادی تنظیمیں، جتنے بھی ہیلپ گروپس ہیں، وہ کئی مہینوں سے خبردار کر رہی ہیں کہ مسلسل بمباری، بار بار نقل مکانی اور خوراک، صاف پانی، دوائیں اور ایندھن کی شدید کمی نے، قلت نے غزہ کو بدترین انسانی بحران میں دھکیل دیا ہے۔ اسپتال محدود وسائل کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اسپتالوں میں ریسورسز نہیں ہے، دوائیاں نہیں ہیں، بینڈیجز نہیں ہیں، ضروری انتظامات نہیں ہیں، ضروری جو مشینیں ہو سکتی وہ نہیں ہیں، جو افراد ہیں پیرامیڈک افراد ان کی کمی ہے، جبکہ ہزاروں بے گھر خاندان بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ اس کی فوجی کارروائیاں حماس کے خلاف ہیں۔
ایک حماس کا بہانہ کر کے اسرائیل نے آدھے سے زیادہ غزہ کو برباد کر دیا ہے، جبکہ فلسطینی حکام اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بار بار یہ موقف اختیار کر رہی ہیں کہ ان حملوں میں عام شہری، خاص طور سے خواتین، لیڈیز، بچے، یہ سب مارے جا رہے ہیں، یہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جنگ بندی اور انسانی امداد کی بلا رکاوٹ فراہمی کے مطالبات ایک بار پھر زور پکڑ رہے ہیں۔ سیز فائر ہوا تھا، لیکن اسرائیل کو کون روک سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، سیز فائر کے باوجود حملے ہو رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا غزہ میں لڑائی مزید شدت اختیار کرے گی؟ لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ اسرائیل کے پاس پوری آرمی ہے، کس سے لڑ رہا ہے اسرائیل؟ حماس کا بہانہ، چند حماس کے کارکنوں کے بہانہ کر کے وہ پورے غزہ کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ آدھے سے زیادہ غزہ پہ قبضہ ہو چکا ہے اسرائیل کا۔ عالمی دباؤ کسی نئی جنگ بندی کی راہ ہموار کیا کر پائے گا؟ فی الحال زمینی حقیقت یہی ہے کہ غزہ کے لاکھوں شہری مسلسل خوف، بے گھری اور بنیادی سہولیات کی شدید کمی کے درمیان زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور ہر نیا دن ان کے لیے ایک نئے امتحان کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے۔ کیا حالات بدلیں گے؟ کیا غزہ کے لوگوں کو واقعی انصاف مل پائے گا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ آپ اپنے تاثرات، اپنے جو رائے ہے وہ ہمیں کامنٹ باکس میں شیئر ضرور کیجیے، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے۔